إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم جمعے کے دن اس کی بارگاہ میں جمعے کی خاص عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان سال میں آتا ہے، 2 عیدیں بہت بڑے وقفے سے آتی ہیں، یہ بیچ میں ہر ہفتے جو جمعے کا دن آ جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ جمعے کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے والی چیز، جمعہ، جماعت، اجتماع، یہ وہ چیزیں جو مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی تعلیم دیتی ہیں، ایک ساتھ مل کر بیٹھنے، دین سیکھنے اور سکھانے، اور سیکھ کر پھر ایک ہفتے کے لیے اور آئندہ کی زندگی کے لیے اپنے کو تیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ حضرات، ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان المبارک سے ہم نے کیا سبق سیکھے ہیں۔ ایک سبق یہ تھا کہ اسلام میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے حسن الظن باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان، اللہ سے اچھی امید، اور اسی بنیاد پر اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اچھی رائے قائم کرنا، کوئی عذر تلاش کر لینا، کوئی اچھی بات اس کے سلسلے میں اگر ہم دوسروں تک پہنچا سکیں تو خود کو اس کے لیے تیار کرنا، بجائے اس کے کہ اس کے سلسلے میں کوئی بری بات اگر ذکر کی جائے تو اس کو عام کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے اس کی پردہ دری کرنا، اس کے رازوں کو عام کرنا، یہ منفی سوچ کی پیداوار ہوتی ہے۔ ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اسی ملک میں اور اسی دور میں کہ جن کی مجلس میں جب کسی شخص کا ذکر کیا گیا برائی کے ساتھ تو انہوں نے فوراً ان کو منع کر دیا کہ آپ ان کا ذکر نہ کریں میرے سامنے، اور پھر جن کا ذکر تھوڑا بہت کیا جا چکا تھا برائی سے، ان کو انہوں نے خط لکھ کر معافی مانگی کہ اس مجلس میں میں بھی موجود تھا جہاں آپ کی برائی ہو رہی تھی، میں نے اس کو روک تو دیا لیکن میں نے بھی اس وقت سن لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی برائی آ گئی تو آپ مجھے معاف کریں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو سچائی کے ساتھ استوار کرے اور ہر طرح کی ایسی عادتوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھے جو اس کو ایک تعمیری کردار دینے والی، مثبت رویہ دینے والی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دینے والی ہوں، اس کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارنے کی عادت فراہم کرنے والی۔ چونکہ انسان جس رویے پر اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے یا اس کی تربیت ہوتی ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے، جس گھرانے میں پرورش پاتا ہے، جس ادارے میں پڑھتا ہے، وہاں جس قسم کا ماحول پروان چڑھتا ہے اور اس میں اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر پوری زندگی اس قسم کی عادتیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سب سے زیادہ خود اسی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ جیسے کہ آگ ہے،
اور وہ لکڑی میں لگتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی انسان خود اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ روزانہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارے ذہن و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں زیادہ تر خیالات وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ متفکر کرنے والے ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان اٹھتے ہی صبح اس کے انسان ہے، کمزور ہے، اس کے ذہن و دماغ میں باتیں آتی رہتی ہیں، کبھی وہ اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے ہزار مسائل کے بارے میں سوچ اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے ہر وقت۔ اسی طرح سے جب وہ اخبار اٹھاتا ہے، نیوز پیپر پڑھتا ہے، وہ نیوز دیکھتا ہے، وہاں بھی کوئی چیز خوش کرنے والی نہیں ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ڈپریسڈ رہیں، پریشان رہیں۔ کوئی اچھی سے اچھی خبر ہو تو اسے عام کرنے کے بجائے ایسی چیزیں کہ جو پریشان کرنے والی ہوں، مایوس کرنے والی ہوں، فرسٹریٹ کرنے والی ہوں انسان کو، جب بھی وہ ہیڈ لائن پڑھتا ہے آپ پہلے صفحے پہ دیکھ لیجئے فلاں جگہ اتنے لوگ مار دیے گئے، اور فلاں نے فلاں کے خلاف نفرت کے اور دشمنی کے یہ جملے کہے، فلاں نے اس کے خلاف یہ کیس اور یہ مقدمہ دائر کر دیا، اور اس سے بہت بڑی بڑی خبریں جو انسان کے ذہن پہ مستقل روزانہ جب انسان اسی خیال کے ساتھ اسی ماحول میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس طرح کے موضوع پر بات کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ذہن و دماغ انسان کو زرخیز دماغ دیا ہے، جو اس کے اندر تعمیری سوچ دی ہے، جو صلاحیت دی ہے اس کے اندر، جو کریٹیوٹی دی ہے اس کے اندر، جو ایک تحریک اس کے اندر ہے، فعالیت ہے، آگے بڑھنے کے اس کے اندر بہت سارے گن ہیں، اللہ نے اس کے اندر ہنر رکھے ہیں، وقت کا صحیح استعمال کر کے وہ اس کو بہت آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اس کو مستقل متاثر کرتی رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اگر حالات پر تبصرے کرنے، آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، تو روزانہ ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز روزانہ رہتے ہیں، ہر دن۔ ابھی دیکھیے رمضان سے پہلے حجاب کے مسئلے پہ کتنی بات ہوتی تھی، پھر یہ بلڈوزر کے مسئلے، پھر گیان واپی کا مسئلہ، روزانہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر وقت ہر انسان کو، ایک اچھا خاصا کاروباری ہے، تاجر ہے، اس کا وقت لے لیا جائے ان چیزوں کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک محنت کرنے والا شخص ہے، ایک ملازم ہے، ایک اچھا انسان محنتی ہے، سوشل ورکر ہے، ان سب کی صلاحیتوں کو ان چیزوں میں ضائع کیا جائے کہ ہر وقت وہ روزانہ کے ایک ایک الگ الگ ایشو پر غور کرتا رہے اور اس پر سوچتا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایشوز ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھے جا سکتے، یہ سب کسی ایک خاص پس منظر میں ہو رہے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب حکومتیں ظلم کرتی ہیں، جب حکومتیں اکثریتوں پر توجہ دیتی ہیں، جب وہ مائنورٹیز کو نظر انداز کرتی ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اکثریت کو اقلیت کے خلاف بھڑکاتی ہیں، ان کو ایسی چیزوں میں مصروف رکھتی ہیں کہ جو مین ایشوز ہیں، جو اصل لوگوں کے مسائل ہیں، ان کی طرف لوگوں کا ذہن نہ جائے۔ اور جب حکومتیں غلط کرتی ہیں یا حکومتیں منتخب ہو کر آتی ہیں ایسی بالکل اناڑی قسم کی اور کامیڈین قسم کی، جیسے آپ یوکرین میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرے بہت سے ملکوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، چن کر لوگ بٹھاتے ہیں تخت پر۔ سوچئے کہ عوام کا ذہن کیسا ہوتا ہے، ان کی کیسی سوچ ہوتی ہے۔ جب ان کی سوچ غلط ہوتی ہے تو حکمراں بھی پھر ویسے ہی ملتے ہیں، پھر اسی سوچ کے مطابق پورا ملک چلتا ہے، پھر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کن چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں پہ طاقت صرف کرتے رہتے ہیں جن سے ان کے عیب پر پردہ پڑا رہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مقصد ہمیشہ اپنے عیب کو چھپانا ہوتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہوتی ہے ایک بیدار شہری کی کہ وہ ان ایشوز پہ بات کرے جو ان کے اصل ایشوز ہیں، جو اصل ملک کی ترقی کے ایشوز ہیں، جو اصل بھائی چارے کے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھنے کے ایشوز ہیں، نہیں یہ کہ وہ ایک الگ الگ مسئلے پہ بات کر کے کبھی مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا۔ ہماری انفرادی زندگی میں
جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں صبح سے شام تک، سب سے پہلا اصول اللہ رب العزت نے یہ سکھایا ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں سے بچتے ہوئے اپنی کامیابیوں پر نظر رکھے۔ ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے کیا اچھے کام کیے، ان اچھے کاموں کا پھل ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے اس کی اچھی امید رکھنا۔ آج ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے اور بہتر کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور پہلی مرتبہ ایسی کسی چیز کا سامنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اچھے کاموں کی یاد دلائی۔ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو تو اس کو اس کی خوبیوں کی یاد دلائی جائے، اس کو اطمینان دلایا جائے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدلنے والے ہیں اور تنگی کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے یاد دلایا ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ ذلیل نہیں ہوں گے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں کمزوروں کا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت خدیجہ نے ایک اہم اصول سکھایا کہ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کی جائے جو اچھی امیدیں دلانے والے ہوں، نہ یہ کہ وہ لوگ جو انسان کو اور زیادہ کمزور بنا دینے والے، ان کی ہمتوں کو توڑ دینے والے ہوں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آپ کو چلتی ہوں۔ وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، انجیل کا، بائبل کا ان کے پاس بڑا علم تھا، وہ اس کو ہیبریو زبان میں لکھتے تھے اور اس وقت نابینا ہو چکے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا بات آپ کے ساتھ پیش آئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ بات پیش آئی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ حاذا الناموس الاکبر الذی نزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے، خدا کا خاص رازدار جو کہ موسیٰ پہ نازل ہوا تھا اور دوسرے انبیاء پر نازل ہوا تھا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ بہت حالات آنے والے ہیں۔ آپ کے لوگ آپ کو آپ کے وطن سے، آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں زندہ ہوتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ میرے خاندان کے لوگ، میرے شہر کے لوگ؟ کہاں آپ جو باتیں فرما رہے ہیں، جو پیغام آپ دے رہے ہیں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو مشن آپ کو دیا جا رہا ہے، جس نے بھی یہ کام دنیا میں کیا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوا ہے، آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اطمینان دلایا اور فرمایا کہ آپ کو ہمت رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے ضعیف ہونے کے باوجود، انہوں نے نابینا ہونے کے باوجود ان کے اندر ہمت جگائی، ان کے اندر ایک امید جگائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلایا کہ کسی قسم کے مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک اہم پیغام لے کر نکلتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی چیز دینے کی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس کوئی خوبی ہوتی ہے تو پھر جہاں اس کو بہت سے لوگ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو لوگ اس سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، نفرتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو خود کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کسی کو پیچھے دھکیل کر، کسی کو دبا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی اصول پر گزاری۔ جب آپ نے دیکھا کہ مکے میں مسائل ہو رہے ہیں، آپ نے حل تلاش کیا۔ مشکلات کے ذکر کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب جمع ہوتے ہیں تو ہم صرف پرابلمز کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اب، لیکن کسی کے پاس اس مسئلے کا، اس مشکل کا حل نہیں ہے۔ چونکہ ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم اسٹڈی نہیں کرتے، ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اس کی سنتیں ہیں، اس کو نہیں پڑھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ قومیں کن حالات سے گزری ہیں، آج کن حالات سے دوچار ہیں۔ ایک اصول دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حالات کو اگر دیکھا جائے، اخبار پر اگر بھروسہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اب ذلت سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اور ایک اللہ کا قانون ہے،
جس نے دکھایا ہے کہ اس نے بڑے بڑوں کو تہس نہس اور برباد کر دیا. اور صرف یہی نہیں کیا، ایسا نہیں کہ تاریخ میں ہے کہ فرعون تباہ کیا گیا، آج اس کے خاندان کا کون سا فرد ہے جو اسے یاد کرنے والا ہے؟ اور ابو جہل، ابو لہب اور ہارون اور حامان اور قارون کو تباہ کیا گیا. بلکہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں، ابھی جو تازہ سری لنکا سے جو خبر آئی، آپ دیکھیے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری اس کو نام دیا گیا، ایک سوشلسٹ کنٹری، لیکن حالت کیا تھی کہ وہاں جو اکثریت ہے اس نے اقلیت کو دبایا، ہمیشہ اس پر ظلم کیا، وہاں ہمیشہ سول وار رہی، خانہ جنگی سے یہ ملک دوچار رہا، ٹوٹ گیا. آج غذائی اشیاء کی قلت ہے، آج ان کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز برآمد کر سکے ملک میں. آج پورا ملک جب اجڑتا ہے تو سب اجڑتے ہیں، حکومتیں بھی جاتی ہیں، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں، ہمارا ملک ان کے تعاون کے لیے کھڑا ہے. لیکن ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی. آپ کو جو اصول دیے گئے ہیں ان اصولوں کے تحت اگر آپ ملک کو لے کر چلتے ہیں، اور معزز شہری ہمیشہ حساب لیتے رہتے ہیں ان چیزوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ملک میں ایک توازن پیدا کرتے رہتے ہیں، حکومتوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور اگر لوگ ظلم سہتے رہتے ہیں، صرف مشکلات کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی خبر ہمیں خوش کرنے والی نہیں ہوتی. کوئی خبر ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے ہم کوئی اپنے لیے ایک امید جگائیں. ایک تپتے ہوئے صحرا میں جسے ہم بارش کی بوند سمجھیں، ایک مایوسی کے اندھیرے میں ہم ایک اجالے کی اور ایک روشنی کی کرن سمجھیں، لیکن دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی. جیسے بھی حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، کہاں پر ایسی چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں کوئی امید ہو سکتی ہے اور اس سرے کو پکڑا جا سکتا ہے، اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی صورتحال میں جو ہماری تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ماشاءاللہ بہت سی تنظیمیں، تحریکیں ان پر اپنے اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں، جو اچھی چیزیں ہوں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ابھی جو کچھ سپریم کورٹ نے کیا اور سیڈیشن کے سلسلے میں جو سیکشن 124A ہے، اس کے سلسلے میں جو اسے ہولڈ کیا گیا، حکومت سے کہا گیا کہ آپ پھر اس کو ریویو کریں، یہ ایک بہت بڑی پہل ہے. اس کا استقبال کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے. آزادی کے زمانے میں جو آزادی کے متوالے تھے، مجاہدین آزادی تھے، ان کے لیے اس سیکشن کو استعمال کیا جاتا تھا. آج جہاں کسی نے حکومت کے خلاف کو آواز اٹھائی، اور خلاف آواز اٹھانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے. کبھی کوئی بات بہت اچھی نیت سے کہی جاتی ہے، لیکن فوراً انڈین پینل کوڈ کے اس سیکشن کے تحت ان پر FIR درج کیا جاتا ہے. ان کو ملزم ہونے کے باوجود 2 سال سے پہلے وہ کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دے سکتے. اس ذریعے سے لوگوں کے لیے ایک راستہ کھلا ہے. ہمیں اس طرح کی چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے جیسے کہ الہ آباد کے لکھنؤ بینچ نے یہ خارج کر دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاج محل میں 12 دروازے کھولے جائیں اور ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جائیے PhD کیجئے، یونیورسٹی جائیے، پڑھیے لکھیے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کس نے بنایا اسے، کل آ کے آپ ہماری بینچز چیک کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خانہ تلاشی لینے لگے؟ اقتدار کا غلط استعمال مت کیجیے، آپ PIL کے نظام کا غلط استعمال مت کیجیے. ایسی پھٹکار کی بار بار ضرورت، اور بار بار ضرورت ہے کہ ایسے جاہلوں کو سبق سکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ اس درندگی کے ساتھ، اس نفرت کے ساتھ اور اس غلط سوچ کے ساتھ آپ اس ملک میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کا اقتدار ہے، آپ کا سورج بڑی اونچائیوں پر چمک رہا ہے. یہ سورج غروب بھی ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کا سورج غروب ہوا ہے. خود مسلم حکومتوں کے سورج غروب ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے عباسی دور کتنی بڑی حکومت تھی. ہارون رشید جب دیکھتے تھے کہ کوئی بادل گزر رہا ہے تو اس سے کہتے تھے امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجتی، تمہیں جہاں برسنا ہے برسو، میری حکومت اتنی بڑی ہے کہ ٹیکس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اتنی بڑی بڑی لوگوں کی امیدیں تھیں اور وہ یہ سوچتے تھے کہ کبھی ہم مٹنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ظلم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے
کہا جاتا ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم امیدیں رکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ احسنوا الظن باللہ، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، مثبت سوچ رکھو، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے کو آگے بڑھایا جائے، تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑا جائے، انہیں اعلیٰ تعلیم تک بھیجا جائے، اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تعلیم کے میدان سے جو مواقع اس ملک میں مسلمانوں کو ترقی کے لیے ملے ہوئے تھے، اگر کہیں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتے ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں ہم ان میدانوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جو بھی مواقع ہیں انہیں ان مواقع کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، جو مشکلات ہیں ان کو مواقع میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی سوچ کی سمت درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے علماء اور قائدین پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، جماعت سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے، تنظیم اور تحریک میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، الگ الگ زندگی گزار کر اور تبصرے کر کے اور یہ سمجھ کر کہ ہم اس طرح سے قوم کو ترقی دے لیں گے، یہ ایک بہت مشکل امر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرت مت پیدا کرو، دین سے دور مت کرو، ان کو اجتماعیت سے دور مت کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر حال اس کے لیے بہتر ہے۔ کوئی اچھا معاملہ پیش آیا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے فضل سے نیک کام وجود میں آتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ رجائیت ہو، اللہ سے اچھی امیدیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی موت اس حال میں نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہو۔ اللہ تعالیٰ اچھے گمان والے کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے، اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں اردو اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، لوگ اتنے زیادہ سخت مضامین لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی، جب تم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی، تم کیسے بدر کا انتظار کر رہے ہو۔ لیکن یہ سب باتیں آپ کے ہاتھ میں اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کنڈیشن رکھتی ہے لیکن بغیر کنڈیشن کے بھی آ سکتی۔ اللہ رب العزت جب چاہے جو چاہے فیصلہ فرما سکتا ہے، اس لیے انسانیت کو، امت کو، قوم کو کسی ایسے اندھیرے میں دھکیل دینا اور یہ کہنا کہ کبھی نہیں آپ ابھر سکتے وہاں سے، آپ ترقی سے مایوس ہو جائیے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو رزق دے گا، زندگی میں آسانیاں فراہم کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تو اپنا کام کر کے رہتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں بھی، اپنی فیملی لائف میں بھی، اپنے سماج اور محلے میں بھی، اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، معاشی زندگی میں، تعلیمی زندگی میں، صحت و علاج سے متعلق ہو، ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ بھی ہو، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اچھی رائے قائم کریں، اور جہاں خوشگوار واقعات ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کریں، ان کو آگے بڑھائیں، لوگوں کے اندر امید جگائیں، مایوسی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں، خاص طور سے نوجوان نسلوں کے اندر ایک امید جگائیں، ان کو کاموں سے جوڑیں، اور نوجوان نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں جو کام کرنے ہیں، یہ کام غفلت کے ساتھ وجود میں نہیں آ سکتے، یہ کام
وقت کے ضائع کرنے کے ساتھ وجود میں نہیں آ سکتے، یہ کام زندگی کا ہدف اور مقصد متعین کیے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے ایک بامقصد متعین ہدف کے تحت زندگی گزارتے ہوئے قوم و ملک کے لیے خدمت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے اور بہتر سے بہتر فیصلے فرمائے اور ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔